لوگوں میں سے ہے جو روز قیامت بھی جب لائنیں لگی ہوں گی نا حساب کے لیے تو ان لائنوں کو توڑ کے آگے جائے گا اور آگے جا کے خدا کے سامنے لائنیں ٹھیک کرنے لگ جائے گا کہ جیسے میں یہ لائنیں ٹھیک کرا رہا ہوں. میں نے اس شرارتی آدمی کو بہت عرصے تک دیکھا اور آج مجھے ایک حدیث پڑھی جس پہ کہ میں نے اس شخص کو پرکھا. اس شخص نے آج اپنی زندگی کا تمام اثاثہ جو کہ بہت اثاثہ تھا اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد آئی کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ میرے دائیں اور بائیں دونوں لوگ موجود ہیں. پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو خدا کے راستے پہ استعمال کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے زور پہ صحیح فیصلے کرے اور لوگوں تک اس امانت کو پہنچائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا کرے. میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، بہت سے معاشروں میں شاید لفظ عشق ان کے وکیبلری میں نہ ہو. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں انگریزی میں ڈھونڈوں کہ عشق کا پیرلل کیا ہوگا. پھر مجھے خیال آیا کہ جہاں جن قوموں میں جن کلچرز میں جیسے جذبے ہوتے ہیں وہ اپنی لینگویج کو بھی ویسے ہی ڈیولپ کرتے ہیں. آبویسلی عربی ایک زیادہ رچ لینگویج ہے، اس کے اندر الفاظ بھی زیادہ ہیں. میں صبح ایک بہت خوبصورت حدیث پڑھ رہا تھا، جابر بن عبداللہ کی راوی ہیں اس کے. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو ایک کھجور کا درخت تھا جس سے ٹیک لگا کے وہ واز کیا کرتے تھے. ایک انصار عورت تھی، وہ تھوڑی سی کچھ مالدار تھی، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک غلام ہے جو کارپینٹر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کچھ چیز بنا دوں. آپ نے فرمایا ہاں. وہ کچھ عرصے بعد جب وہ چیز بنا کر لائے جس کے اوپر کہ آپ بیٹھ کے واز کرتے تھے، جو کہ ممبر کہا جاتا ہے، تو وہ جو لکڑی تھی اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے کے بھی ایسے جیسے ایک بچہ بلک کے روتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اس کھجور کی لکڑی کو سینے سے لگایا، اس پہ ہاتھ رکھا اور اس کے رونے کی آواز کم ہوئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے تھا؟ فرمایا یہ لکڑی پہلے یہاں خدا کی باتیں سنا کرتی تھی، اب ہم سے جدا ہو رہی ہے تو یہ رو رہی ہے. بڑی دعا ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو اس لکڑی جیسا ہی کر دے. خواتین و حضرات، آج اس دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ایسا استاد کہوں یا کوئی دعا کی قبولیت کہوں، میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور خواتین و حضرات، ہمارا آج کی مجلس کا جو موضوع ہوگا وہ ہے دین کی دعوت اور اقامت. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت دنوں سے ہم اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دین اور مذہب کے اندر تفریق کیسے کرتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ پورے قرآن میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں. صحیح. اٹس اے نان قرآنک ٹرم. قرآن میں لفظ آیا دین. صحیح. دین کے معنی ہے نظام. جیسے کہ بادشاہ کا نظام تھا مصر میں، حضرت یوسف اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آیا تھا ساتھ، حقیقی بھائی جو تھا، یہ ایک ماں سے 2 بھائی تھے. صحیح. تو نہیں روک سکتے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. وہاں دین الملک تھا، بادشاہی نظام تھا، بادشاہ کا قانون تھا. حضرت یوسف وہاں پر ایک بہت بڑے آپ کے افسر کہہ لیں، بہت چیف منسٹر کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، بادشاہ تو نہیں تھے. صحیح. آپ دیکھیے وہاں کیا تھا، دین الملک. اور قرآن کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی اور فتح آ گئی تو تم نے دیکھا کہ اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، نظام میں داخل ہو رہے ہیں، نظام کی اطاعت. یعنی انہی کے بارے میں پھر وہ الفاظ بھی آئے ہیں قرآن میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم نے ایمان جو ہے اقرار باللسان کی حد تک جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو گیا، مسلمان ہو گئے ہو.
وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجیے ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام میں بھی جب قوانین کی آیا تدوین کا وقت، ابھی تو ایک دور تو انقلابی دور تھا، حضور کی جد و جہد، قانون کی کوئی تدوین نہیں ہوئی، ابھی حدیث کی بھی تدوین نہیں ہوئی، یا قرآن بھی ابھی جمع نہیں ہوا تھا، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب قانون کی ضرورت تھی۔ قانون کی سورسز قرآن اور سنہ، لیکن انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، صحیح، اور اصول فقہ اس کا نام ہے کہ ہم کس طریقے پر انٹرپریٹ کریں گے، اس پر جو ہے ظاہر بات اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کی انٹرپریٹیشن نے علیحدہ شکل اختیار کر لی۔ ڈاکٹر صاحب یہی فرقے ہیں؟ نہیں، فرقہ یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے، مسلک اور مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، انٹرپریٹیشن، ٹھیک، قرآن اور سنت جو ہے وہ ہے جو سب سے سپریم ہے۔ ٹھیک، تو اسلام در حقیقت جب شروع میں تھا تو اس کے اندر پورا نظام زندگی اسلام کے تابع تھا۔ صحیح، اس کے بعد خلافت راشدہ جب ختم ہو گئی تو وہ سیاسی نظام تھا اوپر ٹاپ پر، وہ ختم ہو گیا۔ وہ کیا تھا کہ آپ اہل آدمی کو، متقی آدمی کو، جس کو سب لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، اس کو خلیفہ بنائے۔ اب کیا ہوا، قوت سے، جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ اب بنو امیہ کی طاقت تھی، بنو امیہ نے حکومت کہنے لگے، کہنے کو تو وہ بھی خلفاء تھے، حقیقت میں ملوک تھے، بادشاہ تھے۔ پھر بنو عباس آئے، انہوں نے ان کا قلع قبا کیا، اپنی حکومت بنا لی، اور وہ جو اسلام کا اوپر کا ریاستی ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لہذا رفتہ رفتہ اب اسلام جو ہے دین سے مذہب کی طرف آنا شروع ہوا، کیونکہ قوانین تو تھے، جب تک مسلمان حکمران تھے، بادشاہ تھے، قانون تو کتاب و سنت کا نافذ تھا۔ وہ اب قاضی ہوتے تھے اور وہاں مفتی ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے سارا نظام چل رہا تھا۔ انٹرپریٹیشن بیکیم مور امپورٹنٹ، صحیح، تو مذاہب جو ہیں بنتے چلے گئے، اور اسلام پھر جب کلونیل رول آ گیا تو اور بھی بہت ان کے قوانین بھی ہمارے گئے۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ تعزیراتی قوانین بھی انگریز کے تھے اور سول لاس بھی انگریز کے تھے، صحیح، باقی تو سارا اب کیا رہ گیا قاضیوں کے پاس، نماز، روزہ اور نکاح اور طلاق کے معاملات، وہ بھی انگریز کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ اس نے ان چیزوں میں ہمیں آٹونومی دی، تم جس طرح چاہو کرو، وراثت کے معاملات جیسے چاہو طے کرو، شادی بیاہ طلاق وغیرہ کے معاملات تم جیسے چاہو تھے، انہوں نے ہمیں آزادی دے دی۔ تو گویا کہ ہوتے ہوتے اب اسلام رہ گیا صرف ان امور تک، عبادات، عقائد، اور اس کے ساتھ یہ ڈھانچہ جو ہے تھوڑا شادی بیاہ کے قوانین، پرسنل لا، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے پھر کہا ہے، ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کو تشویش لاحق ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے۔ اور اس پر علامہ اقبال نے فقرہ چست کیا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو آزاد نہیں ہے، اسلام تو دین کا نام ہے، دین تو انگریز کا ہے۔ اب اسلام تو مذہب ہے جناب، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور سب اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خواتین و حضرات، چھوٹا سا وقفہ اور انشاءاللہ واپس حاضر ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، پچھلی دفعہ ہم آپ سے اجازت لے کے گئے کہ تھے 24 گھنٹے کا ہمارا وقفہ ہو گیا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم واپس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، دین آ گیا، ایک نظام بن گیا ہمارا، مذہب کی بھی اپرچونٹیز ہمیں مل گئیں کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں۔ اب ہم دعویٰ کس چیز کا کریں گے؟ دعوت دینی ہو، اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دین آیا تو کیسے آیا؟ پہلے دعوت دی گئی، جو آئیڈیالوجی اللہ نے دی تھی، جو فلسفی اللہ نے دی تھی، اس میں میں نے ایک گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہ میٹا فزکس ہے، ایمان کیا ہے؟ اٹس این آئیڈیالوجی۔ یہ ویلٹن شاؤنگ ہے، یعنی جو جرمنی اصطلاح ہے فلسفے کی، یہ ورلڈ ویو ہے۔ یہ جب آتا ہے تو پہلے تو اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو قبول کریں۔ اس سے پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور ہے، کائنات کے بارے میں کچھ اور ان کا تصور ہے، اس سے اور معبود ان کے نہ معلوم کون کون بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام دعوت اور تبلیغ ہے۔ تبلیغ اور دعوت ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ تبلیغ میں یو ریچ آؤٹ تھرو سم ون ٹو کنوے ہم سم تھنگ۔ آپ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی دین یہ حق ہے، حق یہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت کی زندگی ہے ہماری، قیامت کے دن ہوگا، محاسبہ ہوگا، یہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کھینچ کر